السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 21 پر ٹاپک ہے تصویری کہانی لکھیے۔ آج ہم پڑھیں گے تصویری کہانی لکھنے کے بارے میں۔ تصویری کہانی کیسے لکھتے ہیں کہ آپ کو تصویر دی جاتی ہے ایک، اس کے ساتھ آپ کو مددگار الفاظ دیے جاتے ہیں کچھ، اور اس تصویر کے ذریعے اور اس مددگار الفاظ کے ذریعے آپ کو ایک کہانی لکھنی ہوتی ہے۔ 4 سے 5 لائنوں کی یا آپ اس سے زیادہ کی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ تصویر کو غور سے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو مددگار الفاظ دیے ہوتے ہیں ان کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر جو اگر آپ کو اس تصویر میں کچھ کردار نظر آ رہے ہیں تو ان کرداروں کے نام آپ نے خود سوچ کے لکھنے ہوتے ہیں، اور ہر تصویر کے ساتھ چند جملے لکھنے ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی کہانی مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اور عنوان کیا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے اپنی مرضی کا دینا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیا ہوا ہے، آپ دیکھیں اس تصویر کے حوالے سے یہاں پر ٹاپک ہے اس کا آئیے ماحول کو صاف رکھیں، لیکن آپ اپنی مرضی کا بھی عنوان دے سکتے ہیں۔ اب اس تصویر کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ بچے اور ان کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر وہ کھیل رہے ہیں، بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، لیکن ایک غلط کام کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کچرا زمین پر پڑا ہے، زمین کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی کچرا پھیلا ہوا ہے کافی زیادہ۔ اب دیکھیں پانی میں جب کچرا جائے گا تو پانی کی جو مخلوق ہے، آبی مخلوق ہے، مچھلیاں، مگرمچھ، جو دوسرے کچھوے، ان سب جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ مر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پانی میں کچرا پھینکیں گے تو اس سے ان چیزوں کو نقصان ہوگا، اور وہی پانی اکثر گھروں میں بھی وہی پانی آتا ہے، اور وہ جب ہم پئیں گے تو ہمیں خود کو بھی نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ زمین پر جو کچرا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کچرے سے آب و ہوا میں گندگی پھیلے گی، آب و ہوا ہماری گندی ہو جائے گی، اور جو آکسیجن ہوگی وہ جب آکسیجن ہمارے اندر جائے گی تو ہم خود بھی بیمار سکتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کہیں باہر گھومنے جائیں، اگر پکنک پر جائیں تو ہم اپنے ساتھ، اگر آپ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ایک خالی شاپر وغیرہ بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو کچرا ہوگا وہ آپ اس شاپر میں ڈال کے کوڑے دان میں ڈال دیں، اور کچرا جو بھی ہو آپ کے پاس وہ ہمیشہ کوڑے دان میں ڈالیں۔ جو بھی پکنک پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پر کوڑے دان ہمیشہ ہوتا ہے، تو آپ نے کچرا اپنا وہاں پر ڈالنا ہوتا ہے، اور پانی میں کچرا بالکل بھی مت پھینکیں۔ اگلے سفر پر آ جائیں۔ اب دیکھیں وہاں پر اس تصویر میں کیا ہے کہ ایک مچھیرا ہے، مچھلیاں پکڑا ہے، لیکن اس نے جب جال سے مچھلی نکالی ہے تو وہ کچرے میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ مری ہوئی ہے۔ تو اب بچے جو ہیں وہ مچھیرے کو دیکھ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ ان کو شاید بتاتا ہے کہ یہ کچرا، پانی میں کچرے کی وجہ سے جو پانی کے جانور ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہے اور وہ مر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، ماحول کی صفائی سے لاپرواہی، قدرتی ماحول کا خیال نہ رکھنا، کوڑے سے پانی کا آلودہ یعنی گندا ہونا، آبی حیات، کون سی آبی حیات مطلب کہ پانی کے جانوروں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اب جب بچے ہی دیکھتے ہیں کہ جانور مر رہے ہیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس گندگی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب مل کر وہاں سے کچرا اٹھاتے ہیں، پانی سے کچرا نکالتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر کیسے کہانی لکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مددگار الفاظ دیکھنے ہیں کہ کیا کیا ہیں الفاظ: سیر کا پروگرام، جھیل، لطف آنا، پرسکون ماحول، خوشگوار ماحول۔ تو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ لکھیں گے کہ یہ سب لوگ، آپ کے خیال میں یہ سب لوگ دریا کے کنارے کیوں بیٹھے ہیں، اور کیوں بیٹھے تھے یہ لوگ؟ یہ سیر کے لیے آئے تھے اور یہاں پر پکنک منا رہے تھے، اور یہاں پر غلط کام کون کون سے ہو رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں کون کون سے غلط کام ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ درست کام کون سے ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ اپنے گھر اور گھر سے باہر دوسری جگہوں پر صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسرا گندگی سے ہمیں اور باقی جانداروں کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے وہ نقصانات بھی لکھنے ہیں۔ سیر کا پروگرام آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اتوار کے دن سیر کا پروگرام بنایا، ہم جھیل کے کنارے گئے، وہاں ہمیں بہت لطف آیا، ماحول بہت پرسکون تھا، موسم خوشگوار تھا، ہم لوگ وہاں پر بیٹھے، ہم نے کھانا کھایا اور خوب کھیلا۔ پھر وہاں پر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پانی میں جو مچھلیاں تھیں وہ مری ہوئی تھی، کس کی وجہ سے؟ کچرے کی وجہ سے، پانی میں جو کچرا تھا۔ اور پھر ہم نے وہاں پر کیا کیا کہ کچرا سب نے مل کر وہاں سے صاف کیا اور کوڑے دان میں ڈالا، اور ہم نے عہد کیا کہ ہم آئندہ کبھی
بھی باہر کچرا نہیں پھیلائیں گے، اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کریں گے۔